آپ کے پاس تحذیر الناس ہے؟ جی ہے۔ تحذیر الناس میں پڑھے ذرا پوری عبارت اس کی پڑھے۔ تحذیر الناس بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اس میں ایک خدا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جو نبی آئے گا وہ مکان میں آئے گا، بغیر مکان کے پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب انشاءاللہ بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیوبند مناظر مولانا الیاس گھومن صاحب اور بریلوی عالم مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا مناظرہ۔ ناظرین یہ مناظرہ دیوبند کے ایک عالم کی کتاب تحذیر الناس کی ایک عبارت پر ہوا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، آئیے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب یہ علامہ گھومن صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی اچھا جناب، ایک گزارش ہے۔ جی فرمائیں۔ حضرت یہ بریلوی حضرات یہ لفظ اٹھاتے ہیں تحذیر الناس میں جو عبارت ہے نا، جی اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پیدا ہو، آتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یہ جائے کہ آپ کے بعد اسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں کوئی نبی تجویز کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ختم نبوت کا انکار ہے صاحب۔ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا کوئی شائبہ بھی نہیں انکار کرنا، لکھا ہے کہ خاتمیت کی تین قسمیں، ایک زمانی، ایک مکانی، ایک رتبی۔ جی جہاں تک زمانی اور مکانی ہے اس میں تو حضور آخری ہے، نہ کسی زمانے میں کوئی نبی آئے گا نہ کسی مکان میں کوئی آئے گا۔ اور جہاں تک طلب کہ خاتمیت مرتبی کا، اس میں اگر آ بھی جائے تو حضور کی خاتمیت مرتبی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی خاتمیت مرتبی کیا ہے؟ خاتمیت مرتبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاتمیت مرتبی کا معنی ہوتا ہے کہ اعلیٰ نبی، ایک کہ حضور کا اعلیٰ ہونا ہے کہ حضور کا آخری ہونا۔ اچھا تو یہ زمانے اور مکان کے اعتبار سے تو حضور آخری ہے ہی، اچھا لیکن اعلیٰ جتنے کے اگر آ جائے تو اس کے اعلیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی نبی اس کا مطلب ہے نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہے وہ چھوٹا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ نہیں میری بات آپ اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی۔ جو نبی پیدا ہوگا ہاں تو کسی زمانے میں آئے گا، بغیر زمانے کے آئے گا، زمانے اور مکان میں آئے گا، اور پھر کہ کسی مکان میں اور زمانے میں نہیں آ سکتا۔ حضور آخری نبی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی۔ یہ جو عبارت ہے دیکھیے تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے نا۔ اچھا تحذیر الناس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس تحذیر الناس ہے؟ جی ہے۔ تحذیر الناس میں پڑھے ذرا پوری عبارت اس کی پڑھے۔ تحذیر الناس بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اس میں ایک خدا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جو نبی آئے گا وہ مکان میں آئے گا، بغیر مکان کے پیدا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ خاتمیت محمدی اسی معنی میں؟ یار میں وہی بات کہہ رہا ہوں، جو نبی آئے گا وہ کہاں مکان میں آئے گا، بغیر مکان کے آئے گا۔ اچھا یہ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ خاتمیت مکانی اور زمانی اور رتبی؟ یہ آپ نے پوری عبارت سنی نا، پوری کتاب میں رکھ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، میں صرف اتنا حل کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کتاب میں اثر ابن عباس کی تعویل ہو رہی ہے۔ دوسری بات، اچھا اثر ابن عباس کی جب تعویل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اثر میں جو کچھ ہے اس کے مفہوم کو صحیح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر آگے تجویز کا لفظ آیا ہوا ہے۔ آپ جو تعویل کر رہے ہیں وہ تجویز جی حضرت قطر یہ نہیں فرمایا کہ ان کے بعد نبی ہو سکتا ہے، قطر نہیں فرمایا۔ حضرت بات یہ ہے کہ پھر اثر ابن عباس کی تعویل کا کیا مطلب ہے؟ تعویل کر کے اثر ابن عباس کا آپ معنی کیا کریں گے؟ جی آپ اثر ابن عباس میں کیا معنی کریں گے؟ اب وہ بات کی بات ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سمجھ چکے ہیں نا، میرے صرف دو باتوں کا سن لیں اور پھر جواب دے دیں۔ جی فرمائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا خاتمیت محمدی سے مراد یہاں پر خاتمیت مرتبی ہے، اور خاتمیت زمانی مکانی میں فرق آ جائے گا، خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اگر کوئی نبی پیدا۔ آپ نے عبارت پر غور کیا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، جب کوئی نبی پیدا ہوگا جس کو ہم نبی کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ماننا ہو جائے گا فرض،
اس کو ماننا ایمان ہے، نہ ماننا کفر ہے۔ اور جب اس کے آنے سے خاتمیت زمانی اور مکانی میں فرق آیا تھا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں رہیں گے، تو آپ کا خاتم النبیین زمانی اور مکانی اعتبار سے نہ رہنا یہ کفر ہے۔ تو کفر اور ایمان یہ دونوں اس کتاب سے کیسے نکل رہے ہیں؟ بات آپ نے کر لی ہے جی ایک بات، ایک نبی کو ماننا ایمان ہوتا ہے، اور خاتمیت آپ کے بقول خاتمیت زمانی مکانی پر ختم ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خاتمیت زمانی مکانی جب ختم ہوئی تو کفر ہو گیا۔ اب کفر اور ایمان یہ تضاد بیانی عجیب کیسی ہے کہ ایک ہی کتاب سے کفر بھی ملے اور ایمان بھی ملے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا، تعویل اثر ابن عباس جب یہ کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر، تو اثر ابن عباس اس تمہارے بیان کے مطابق کہ تعویل خاتمیت زمانی اور مکانی یہ ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے گی تو پھر تو اثر ابن عباس وہ بھی کفر ہوا اور حضرت ابن عباس بھی کافر ثابت ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اثر سے، یہ ان کے کلام سے خاتمیت زمانی اور مکانی کے ختم ہونے کا سبق مل رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، آپ یہ میری دو گزارشات ہیں، آپ برائے مہربانی اگر سمجھ چکے ہیں تو ان کا جواب دیں۔ جو آپ نے بات دوسری کی ہے نا، اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں۔ جی یہ جو آپ نے کہا اگر اثر ابن عباس سے یوں مانا نکلے گا تو یوں ہوگا، یہ تو آپ کی فہم ہے حضرت، اپنی فہم کو۔ اب بات سنیں نا، جب آپ نے کیا تو سنیں۔ اچھا جی جی، یہ جو آپ نے اپنی فہم مسلط کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی فہم دوسروں پر مسلط ہونا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایسے یوں کفر ثابت ہوگا، یہ آپ کی فہم ہے، دوسری کی فہم تو یہ نہیں ہے نا، ہماری یہ فہم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا فہم ہمیں بتا دیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ خاتمیت زمانی بھی ہے، خاتمیت مکانی بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب خاتمیت کا ایک معنی ہے آخری ہونا، ایک ہے خاتمیت کا معنی اعلیٰ ہونا۔ آخری ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے، اعلیٰ ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی بمانا آخری نبی ہونے کا حاصل ہے۔ اس میں ذرا کی گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ایسی خاتمیت کا تصور موجود ہے کہ کسی زمانے کسی مکان میں کوئی نبی آئے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ حضرت فرماتا ہے کہ خاتمیت زمانی اور مکانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹل ہے، جو ہونی ہے اور ہو گئی ہے۔ اب اگر ایک معنی خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام نبوت پر فائز ہے کہ بالفرض اگر ہو تو حضور کے اعلیٰ ہونے میں فرق نہیں ہوتا۔ کیا ہو دیکھیں جی، سنے تو صحیح، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانی اور مکانی میں فرق پڑے گا، اس لیے ہم حضور کے بعد کسی نبی کے قائل ہونے کے قطعاً قائل نہیں ہے۔ اچھا، کیا ننوتری صاحب قائل ہے نا، ہم قائل ہیں۔ اچھا بس ہو گیا بات۔ جو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی بات آپ نے سنے حضرت، آپ نے وہی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ یہ نبی کا کفر ہے۔ اچھا پھر ہم بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے جی تو یہ کفر ہے۔ حضرت پھر کفر آپ نے کر لیا اور نانوتوی صاحب نے بھی کر لیا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا زمانے اور مکان کے خلاف، جو آخری نبی ہے۔ آخری نبی ہے تو نبی پیدا ہو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں۔ حضرت میں کیسے سمجھوں جب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بندہ کہ کسی زمان اور مکان میں آ سکتا ہے یہ کفر ہے، اور یہ نوٹری کے یہاں بھی کفر ہے، ہمارا بھی کفر ہے۔ اب ایک معنی ہے خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا، ہونے کے سن تو لینا، ایک ہے خاتمیت بمانا آخری ہونا۔ یار یہ صاحب یہ کوئی میرے خیال